कर दो यार, कैसे थोड़ी ना कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جمادی الاخری اسلامی مہینے کی آج 27 تاریخ ہے. رجب کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے. رجب کے مہینے کی ابتدا کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے. ایک تو اس دعا سے رمضان المبارک کے متعلق تیاری کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اعمال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، راغب فرمانے کے لیے یہ دعا آپ تلقین فرمایا کرتے تھے یا خود پڑھا کرتے تھے. دوسرا اشارہ اس دعا سے یہ ملتا ہے کہ نیکیوں کے لیے لمبی زندگی کی دعا مانگی جا سکتی ہے. رجب کے مہینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے تاکہ رمضان کی برکتیں، اس کی سعادتیں، اس کی رحمتیں حاصل ہوں. رجب کا جب مہینہ شروع ہو تو اس دعا کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ رمضان کی مبارک ساعتیں ہم لوگوں کو بھی عطا فرمائے. ہمارے بہت سارے قریبی تعلقات والے دیگر احباب جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، انہوں نے کبھی خیال بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ رمضان ان کی زندگی کے اندر نہ ہوگا، اور ہمیں بھی ابھی رمضان تک پہنچنے تک یہ پتہ نہیں اور یقین نہیں ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ پائیں گے بھی یا نہ پائیں گے. لیکن چونکہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نیت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی اور ایک اجر عطا فرماتا ہے. نیکی کی نیت سے جب بندہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس بندے کو رمضان کے آنے کا خیال ہے وہ اس کی تیاری میں بھی لگ جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرتا ہے. تو رجب کے مہینے میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم خصوصی طور سے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں. عبادات میں، معاملات میں جن چیزوں کی ہماری کمی تھی ان کمی کو ہم لوگ پورا کریں. شب معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات کے بعد کچھ عجائب اور کچھ غرائب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے، جس میں سود کی حرمت کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، نمازوں میں تاخیر کرنے والوں کے متعلق، غیبت اور چغل خوری کرنے والوں کے متعلق، بہتان تراشی کرنے والوں کے متعلق، اور نہ جانے کیسے کیسی چیزوں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دکھلایا گیا تاکہ امت کو متنبہ کر دیں۔ یہ چیزیں بڑی سخت ہوتی ہیں جو اعمال کو دوسروں کو دینے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو ان پر تنقید کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک نکتہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جب تذکرہ کیا گیا تھا سامنے والوں کے پاس، اس وقت انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نیکی یہ شمار کرائی تھی اور کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنوں کا تو کیا پرایوں کا بھی کبھی ایسا تذکرہ نہیں کرتے تھے کہ کسی کی غیبت ہو۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کیوں نہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت ذہین تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں کسی اور کو دے دوں۔ تو بہرحال ان چیزوں کی طرف بھی ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ سیرت کی کتابوں میں بھی اور بعض اکابرین نے بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے بہتان کے متعلق، الزام کے متعلق، کہ لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں لیکن بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کسی کے متعلق کسی نے کچھ کہا تھا تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ کسی عرب کے ایک علاقے کی عورت کے متعلق تذکرہ کیا گیا ہے، وہ میت کو غسل دیا کرتی تھی، مرنے والی عورتوں کو غسل دیتے وقت ظاہر سی بات ہے کہ جسم سے کپڑا اتار لیا جاتا ہے، تو وہ عورت اس مری ہوئی مردہ عورت کو غسل دیتے وقت اس کی شرمگاہ کے اوپر اس کا ہاتھ گیا تو اس وقت اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ یہ جو عورت ہے یہ بدکار عورت ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ سے اس عورت کے اس حصے کے اوپر چپک گیا۔ باہر لوگوں کو خبر دی گئی کہ یہ معاملہ ہوا، کچھ اس علاقے کی دیندار نیک عورتیں وہاں پر پہنچی، لیکن کسی طرح سے اس عورت کا ہاتھ نکل نہیں رہا تھا۔ مقامی لوگ وہاں سے گئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پوچھا، کہا کہ حضرت وہ فلاں عورت جو عورتوں کو غسل دیتی ہے، اس عورت کا ہاتھ اس مری ہوئی عورت کی شرمگاہ کو چپک گیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب علم عطا فرمایا تھا۔ امام دار الہجرہ مدینہ المنورہ کے امام ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عورت سے، غسل دینے والی عورت سے جا کر تحقیق کرو کہ غسل دیتے وقت اس نے اس عورت کے متعلق کچھ کہا تھا کیا۔ جا کر تحقیق کی گئی تو اس نہلانے والی عورت نے قبول کیا اور کہا کہ ہاں، غسل دیتے وقت میں نے اس عورت کے متعلق یہ کہا تھا کہ یہ بدکار عورت کا جنازہ ہے، اس کی میت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی ہے، جاؤ توبہ استغفار کرو۔ وہ توبہ استغفار کرتے رہے، سب دیگر لوگ بھی وہاں پر پڑھتے رہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا گیا، لیکن اس عورت کا ہاتھ وہاں سے چپکا ہوا ہی رہا، نکل نہیں رہا تھا۔ پھر لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کہا کہ حضرت کیا کرنا چاہیے، اس عورت کا ہاتھ اس کی شرمگاہ سے ہٹتا ہی نہیں، چپکا ہوا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے غور کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ بہتان لگانے کی اور الزام لگانے کی جو شرعی سزا ہے 80 کوڑے، وہ اس عورت کو کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ اس عورت کو کوڑے مارے گئے۔ واقعات جو نقل کرنے والے ہیں راوی وہ فرماتے ہیں کہ 79 کوڑے تک اس عورت کا ہاتھ ویسا ہی چپکا ہوا تھا۔
جب 80 نمبر کا کوڑا جب اس عورت کو مارا گیا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ گیا۔ شرعی سزا جب اس کو دے دی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ اس سے نکلوا دیا۔ گویا اس طرف اشارہ تھا کہ اس عورت نے اس کے اوپر بہتان لگایا ہے، الزام لگایا ہے۔ تو ہم لوگ ان چیزوں کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی گرفت فرمانے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے غور و فکر کریں اور اس طرف توجہ کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے کون کون سی چیز میری زندگی کے لیے قابل اصلاح ہے۔ عبادات کے اعتبار سے کچھ کمی ہوتی تھی تو اس طرف توجہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت جو لوگ رمضان سے پہلے پابندی سے کرتے تھے، رمضان کے اندر وہ لوگ عام لوگوں کی بنسبت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ رمضان سے پہلے جو لوگ دیگر چیزوں کا، صدقات و خیرات کا، دیگر عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے، ان لوگوں کی بنسبت جو عام لوگ ہیں جو رمضان میں کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہمیشہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ موقع عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ معاملات کے اعتبار سے اگر کوئی چیزیں ہم سے کوئی کمی کوتاہی والی ہو تو اس طرف توجہ دیں۔ ہم چاہے دین کے کسی شعبے کے اندر ہوں، چاہے کسی عمل کے اندر ہوں، اپنی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے یہاں پر خانقاہ میں پہنچنے والے بھی وہی پہنچتے تھے جن کو حقیقی طور سے اپنی اصلاح کرنی ہوتی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ان کے جو خلیفہ تھے، ایک مرتبہ تشریف لائے تو ان کے پاس میں 13 سال کا بچہ تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا اپنے خلیفہ سے اور کہا کہ حضرت یہ میرا بچہ اپنے ساتھ میں لایا ہوں دعا کے لیے، خانقاہ کے سفر کے لیے آیا تھا تو اس کو ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ اس کو بھی کچھ برکت حاصل ہو جائے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ حضرت نے اس کے لیے برکت کی دعا دی، لیکن ساتھ ہی حضرت نے یہ فرمایا کہ ایک بات بتاؤ کہ اس بچے کا تم نے ٹکٹ نکالا یا نہیں نکالا، اس بچے کا کرایہ نکالا یا نہیں نکالا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کا میں نے ٹکٹ دیا ہے، لیکن ٹرین کے اندر جو ٹکٹ چیک کرنے والا تھا تو وہ میرا تعلق والا تھا، تو اس نے مجھ سے ہی کہا تھا کہ حضرت آپ کا بچہ اگرچہ 13 سال کا ہے، لیکن میں اپنے تعلق کی وجہ سے اس کو 12 سال کے اندر ایڈجسٹ کر کے ہاف ٹکٹ میں کر دیتا ہوں، تو اس لیے اس نے آدھی رقم لی ہے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ وہ جو آدھی رقم تم نے بچا کر رکھی ہے، تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت وہ تو میرے تعلقات کی وجہ سے اس نے کیا۔ تو دوبارہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع کے سامنے اعلان کرتے ہوئے کہا، لوگوں تم گواہ رہو، میں نے اس آدمی سے اپنی خلافت واپس لے لی ہے۔ دیگر عبادات کے اعتبار سے بہت اچھے تھے، دیگر چیزوں کو دیکھ کر ہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو خلافت ایسے ہر کس و ناقص کو دیا بھی نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے اس سوال کی طرف توجہ فرمائی کہ اس طرف ان کی توجہ ہے ہی نہیں اور اس کو گویا معمولی سمجھتے ہیں، اور جب ان کا یہ حال ہے کہ تو لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں تم لوگ گواہ رہو، میں اپنی خلافت ان سے واپس لے رہا ہوں۔ اسی طرح سے کوئی ایک اور خلیفہ آئے تھے، انہوں نے بھی کوئی ایسے معاملات کے اندر کچھ غلطی کی تھی۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں ان کو اپنی خلافت دیا تھا، لیکن آج تم لوگوں کے سامنے اعلان کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی، حالانکہ عبادات کے اعتبار سے بہت اچھے تھے۔ تو یہ چیزیں ہم لوگوں کے لیے اندرونی طور سے کھوکھلا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اپنے گھر کے اندر ہیں، خاندان کے اندر ہیں، برادری کے اندر ہیں، معاملات ہیں، معاشرت کی چیزیں، ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، تعاملوا علی الاخوان، معاملات وغیرہ تم کرو تو لوگوں کے ساتھ ایسے بن کر رہو جیسے بھائی بھائی۔ تعاشروا علی الاخوان،
معاشرت تو ایسی ہو کہ تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ میں بھائی بھائی کے جیسے ہو، لیکن تعاملوا الاخوان، اگر تمہارا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو معاملات کے اندر تم لوگ ان بھائیوں سے بھی اجانب سمجھ لو، یعنی اجنبی، چاہے تمہارا سگا بھائی کیوں نہیں، لیکن سگا بھائی ہونے کے باوجود تم معاملہ بالکل صاف رکھو۔ ہم لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور جب معاملات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں جب کہتے ہیں کہ مجھے تو بھروسہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا کرے گا۔ لیکن شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ یہ چیزیں بھی تمہارے لیے مستقل ایک فتنے سے بچنے کا ذریعہ ہے اور معاملات کی صفائی کا ذریعہ۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ ان کے والد محترم حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، جب وہ ان کے انتقال کے موقع پر مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے جنازے کے اندر شریک ہوں، بیمار ہو تو عیادت کے لیے جائیں، اگر جنازے میں بھی شریک نہیں ہو پائے تو پھر 3 دن کے اندر کم سے کم اس کی زیارت کے لیے پہنچنا چاہیے، لوگوں کی ہمت افزائی ہو کسی طرح سے۔ اسی لیے اس کا خیال رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جائے تو چونکہ گھر والے غم کے اندر اور تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، تو رشتہ دار ہیں، تعلقات والے ہیں، پڑوسی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ 3 دن تک اس میت کے گھر کے اندر کھانا پہنچانے کا اہتمام کریں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پر پہنچے تو بہت کمزور ہو چکے تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے بھائی وغیرہ ہم لوگ ان کو باہر سے پکڑ کر گھر کے اندر لائے تو بہت زیادہ کمزوری اور نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس وقت ہم نے یہ کہا ان سے کہ حضرت بہت زیادہ نقاہت اور کمزوری آپ کو محسوس ہو رہی ہے، آپ رکیے میں ابھی معجون لے کر آتا ہوں، اور میں فوراً گیا اور جا کر معجون رکھی ہوئی تھی لے کر آیا۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹے پہلے یہ بتلاؤ کہ معجون کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ والد محترم کی معجون ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا اس کی وراثت کی تقسیم ہو گئی ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر انکار کر دیا انہوں نے لینے سے، فرمایا کہ پھر میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ ابھی وارثین کا حق ہو گیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر اپنے جتنے بھائی بہن حیات ہیں اور سب بالغ تھے تو سب سے اجازت لی، اور آ کر اجازت دی اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو کہا کہ حضرت جتنے وارثین ہیں یہیں پر موجود ہیں اور سب نے اپنی رضامندی سے ہی معجون کے آپ کو استعمال کی اجازت دی۔ ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد میں سب سے پہلے تو وراثت تقسیم کرنے کے اندر ہم لوگ تاخیر بہت کرتے ہیں، اور کسی نے درمیان کے اندر سوال کر لیا یا پوچھ لیا تو اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، جتنی جلدی ہو سکے کر لینا چاہیے تاکہ معاملات ہمارے صاف، ورنہ تاخیر کی وجہ سے معاملات الجھتے ہیں اور لوگ غلط نیتیں وراثت کے اوپر ڈالتے ہیں، جس کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں قبضے کے اندر وہ کر لیتا ہے۔ ہمارے شہر دھولیا کے اندر ایک مالدار ترین شخص کا انتقال ہوا تھا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے ڈائری وغیرہ پر ساری چیزوں پر لکھا ہوا تھا قرض، اتنا اتنا قرض ہے، فلاں کا ہے، ان کے لین دین اور تجارت کے اعتبار سے قرض تھے اور بڑے آدمی تھے تو انہوں نے لکھا تھا دینے کے لیے۔ لیکن انتقال ہوا تو انتقال کے بعد میں اس وقت اعلان کر دیا گیا ہمارے یہیں پر قبرستان کے اندر کہ مرحوم کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے ان کے رشتہ داروں کی طرف سے، وارثین کی طرف سے، کہ ان کے اوپر جن کا بھی قرض ہے بعد میں آ کر لے کر چلا جائے۔ سامنے والے جو بہت قریبی تعلقات والے تھے انہوں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی میں کہہ دوں، کسی موقع کے اوپر میں جا کر خبر کر دوں گا کہ میرا اتنے لاکھ قرض ان کے اوپر باقی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد پھر موقع کے اعتبار سے ان کا ایک جو بڑا لڑکا تھا ان کو جا کر میں نے کہا کہ وہ قرض کے متعلق آپ نے اعلان کیا تھا اور میرے بھی آپ کے والد کے اوپر اتنے لاکھ قرض تجارتی اعتبار سے باقی ہیں۔ تو وہ لڑکے نے جو بات کہی اس نے یہ کہا کہ آپ کے پاس قرض کا کیا ثبوت ہے؟
انہوں نے یہ کہا کہ قرض کا میرے پاس تو ظاہری کوئی ثبوت نہیں، اس لیے کہ میں نے تمہارے والد کو دیا تھا اور تمہارے والد کو پتہ تھا، مجھے پتہ تھا۔ البتہ تمہارے والد کے متعلق مجھے پتہ تھا کہ وہ ڈائری کے اوپر لکھا کرتے تھے، اس لیے آپ اس کے اندر تلاش کر لیجیے، اس کے اندر ہوگا۔ تو دیگر رشتہ داروں نے اور وارثین نے بتلایا تھا کہ وہ ڈائری بھی موجود ہے، لیکن مہینہ 2 مہینہ گزرنے کے بعد یہ شخص نے جب ان کے بڑے بیٹے سے رابطہ کیا تو بڑے بیٹے کی نیت خراب ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تم کو لینا ہی ہے تو میرے باپ کی قبر سے اوپر جا کر کچھ کر لو، وہیں سے تم کو وصول کرنا ہے تو باپ سے جا کر وصول کر لو۔ حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کی موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ وصیت نامہ اپنا لکھ چکا ہو۔ وصیت نامے سے مراد ہے کہ سمجھ لیں کہ اپنے معاملات اپنے پاس لکھ کر اس کے گواہ بنا لیا کریں۔ اگر کسی شخص نے کوئی وصیت نامہ لکھ دیا ہے گھر کے 2-3 افراد کو، ذمہ داروں کو، دوست احباب کو، کسی کو اس کے متعلق گواہ بنا لیا تو انتقال کے بعد ایسے معاملات نہیں آئیں۔ ورنہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر لوگ عیش و عشرت کر لیتے ہیں اور کوئی غلط معاملہ ہو گیا یا کوئی قرض ہو گیا، کوئی اور چیزیں ہو گئی، اور انتقال کے بعد میں وارثین اس پر عائش کرتے ہیں اور مرنے والا عذاب کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اپنے سارے معاملات کی طرف بھی توجہ دیں، ورنہ رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر عبادات بھی بہت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ آ جاتا ہے، لیکن عملی اعتبار سے کوئی اصلاح ہمارے اندر نہیں ہوتی، اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ اعمال کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے جو بڑھا سکتے ہیں ابھی سے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو رمضان تک زیادہ ہمارا شیڈول کے اندر عبادات کی طرف ہماری توجہ بڑھ جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، روزانہ درود شریف کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میری شفاعت کا حق عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کے بعد جو شخص یہ دعا کر لے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ آپ فرماتے ہیں وجبت له شفاعتی، اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ شفاعت کے متعلق حدیث کے اندر تذکرہ آ گیا تو میں بتلاتا ہوں۔ ایک طویل حدیث ہے جو بہت سارے لوگ سن بھی چکے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل کیا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے شانے کا گوشت بہت پسند تھا۔ شانے سے مراد آگے کے 2 پیروں کا گوشت، اور چونکہ وہ جلدی پک جایا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سادگی کی بہت زیادہ تھی، کم وقت میں جلدی سے سادہ کھانا تیار ہو جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کا سردار بنایا ہے، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم جانتے ہو قیامت کے دن لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ ایسے ہوں گے جیسے پیدا کیے گئے تھے، یعنی پیدائش کے وقت انسان کا جسم جیسا ہوتا ویسا ہوتا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے مارے لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے، سورج کی روشنی بالکل قریب ہوگی، پسینے کے اندر لوگ اپنے گناہوں کی بقدر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں کے بل، کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی کاندھوں تک، کوئی کمر تک، اس طرح سے لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے۔ اس درمیان لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، کچھ لوگ جمع ہوں گے اور آپس میں مذاکرہ کریں گے، بات کریں گے، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کن حالات کے اندر ہیں، پریشان ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم سب پریشان ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہیں گے چلو اول الخلائق آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہوں گے، جمع ہو کر آئیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کن حالات کے اندر پریشان ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ساری مخلوق میں آپ کو سب سے پہلا پیدا کیا ہے، آپ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور آپ کو سجدہ کرایا۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آج
ہم ان حالت کے اندر ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، میں اس کا اہل نہیں ہوں، خدا کی قسم آج تو مجھے اپنے بارے میں خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس اناج کے، اس گیہوں کے دانے کے متعلق مجھ سے سوال کر لیا تو اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تم جاؤ اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے سفارش کرواؤ۔ لوگ جمع ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ زمین پر پہلے رسول ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے وحی بھیجی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ زمین کے اوپر پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب لوگوں نے مخالفت کی تھی اور ان کی بیوی نے مخالفت کی تھی، اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام پریشان تھے، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہی تھی کہ اللہ، ان لوگوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی، حکم ہوا کہ ایک کشتی بنا لی جائے۔ آدم علیہ السلام درختوں کی پٹلیاں کاٹ کاٹ کر کشتیاں بنانے لگے، بہت لمبی چوڑی کشتی جو ایک جہاز کی طرح سے بنائی، اور کشتی بنانے کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام اسی کے ارد گرد رہتے تھے۔ قوم ان کے قریب سے جاتی تو مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی کہ خشک زمین کے اندر اپنے بچاؤ کے لیے پانی سے ڈرتے ہوئے کشتی بنا کر رکھی ہے، اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، لیکن ہم تمہارے اوپر اس بات کے اوپر ہنستے ہیں کہ موت بالکل قریب آ چکی ہے اور تم غفلت کے اندر پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو گیا تھا کہ جب تمہارے گھر کے اندر ایک تنور ہے، اس کے اندر سے جب آگ ابلنے لگے گی، پانی ابلنے لگے گا، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے زمانے سے بعض راویوں نے نقل کیا ہے کہ وراثت کے طور پر وہ تنور ان کے پاس آیا تھا، تو ایک علامت کے طور پر نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر تھا کہ اگر اس کے اندر پانی ابلنے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وفارت تنور، تنور کے اندر جب پانی ابلنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب عذاب آ گیا۔ اب اپنے جو تابعین تھے، 950 سال کی دعوت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والے ہیں صرف 40 سے 50 لوگ، اور کچھ کمی زیادتی بھی کچھ لوگوں نے 80 کچھ اور نقل کی ہیں۔ 950 سال کی دعوت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی مخالفت کی تھی، ان کے بیٹے نے بھی مخالفت کی تھی، لیکن یافس، سام وغیرہ یہ تھے ان کے تابع۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہو گئے، پانی آیا، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی پانی جاری ہو گیا۔ آسمان سے گرم پانی کی بارش ہو رہی تھی اور زمین کے اندر سے بالکل سرد پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اس طرح سے یہ عذابی شکل کے اندر کہ اگر کوئی بچنا چاہے پانی کے اندر رہ کر تو بھی بچ نہیں سکتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئی اور کشتی فرمایا گیا پہاڑ کے اندر تیرنے لگی۔ اسی وقت کی وہ دعا ہے کہ اس کشتی کے اندر جب آپ سوار ہوں تو یہ کہہ دیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اے اللہ آپ کے نام سے میں بیٹھتا ہوں، ہمارا چلنا بھی اور رکنا بھی آپ ہی کے نام سے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے پانی کے غرق سے بچنے کے لیے یہ دعا کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ نوح علیہ السلام جب سوار ہوئے اور ان کا بیٹا جو ان کی مخالفت کے اندر تھا، کافر تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے ایک بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو چلا رہے تھے، کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، آ جا اس کشتی کے اندر سوار ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک، آپ اس کو اب نہیں بلا سکتے، وہ آپ کے اہل کے اندر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے جب قیامت کے دن لوگ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح آپ زمین پر پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اونچا مقام عطا فرمایا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آج آپ ہماری سفارش فرما دیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، مجھے آج یہ خوف ہے کہ میں نے میرے کافر بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی تھی، کہیں آج اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق مجھ سے سوال کر لیا تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ تم جاؤ
ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کرو۔ لوگ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ اے ابراہیم، آپ زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا، آپ کو دوست بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آج آپ ہماری سفارش فرما دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آج تو میرے ساتھ ہونے والے وہ 3 معاملات کے بارے میں خوف زدہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ 3 معاملات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو توڑا تھا اور پھر بڑے بت کے کاندھے کے اوپر ان کی کلہاڑی رکھ دی تھی، قوم نے پوچھا کہ کس نے توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے جو بڑے حضرت ہیں انہوں نے توڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہلوانا چاہتے تھے، مراد یہ کہ شرک کے متعلق ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچائے تو تم اس کا جواب دے کر بتاؤ کہ کیا کریں گے۔ دوسرا معاملہ تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر جا رہے تھے، ظالم بادشاہ تھا اس راستے کے اندر جو پکڑ لیتا تھا عورتوں کو اور زنا کرتا تھا، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ وہ عورت میری بہن ہے تو پھر اس کو جانے دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر جا رہے تھے حضرت سارہ کو، تو راستے میں اس کی طرف سے پکڑنے والے آ گئے، اور جب پکڑ کر لے کر جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو منع کیا اور کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ وہ لے کر تو چلے گئے زبردستی، خوبصورت ہونے کی وجہ سے بہن کا سننے کے باوجود انہوں نے غلط کام کا ارادہ کیا اس بدترین شخص نے، اور پھر زنا کا ارادہ کرتے ہوئے اس شخص نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ فرما لی، زمین کے اندر دھنسنے لگا۔ تو اس نے حضرت سارہ سے درخواست کی کہ معاف کر دیجیے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسی ہوا، تیسری مرتبہ بھی پھر غلط نیت سے ہاتھ بڑھایا تو چھوڑ دیا گیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ تو اس نے ان کے اس واقعے سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی ہاجرہ، بی بی ہاجرہ، یہ حضرت سارہ کو خدمت کے لیے دے دی کہ ان کو لے کر جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کی طرف بھی اس میں اشارہ فرماتے ہیں کہ آج اگر مجھ سے یہ سوال ہو گیا کہ تم نے بیوی کو بہن کہہ دیا تھا تو آج کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ رشتہ جو اسلامی رشتہ ہے بھائی سے بڑھ کر ہے، بہن سے بڑھ کر ہے اسلامی رشتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہتا ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنا لیتا، میں چاہتا ابو بکر کو اپنا دوست بنا لیتا، لاتخذت خلیلا، چاہتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن اسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے شان اور محبت عطا فرمائی یہ کیا کم ہے؟ مرادی کہ اسلامی رشتہ تمہارا بہت بڑا رشتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج مجھے خوف ہے کہ اگر اس کے متعلق سوال ہو گیا تو کیا کہوں گا۔ تیسرا سوال، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ جب خوشی منانے کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ عید منانے کے لیے چلو، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میری طبیعت صحیح نہیں، تو فرمایا کہ اگر وہ بھی سوال مجھ سے ہو گیا تو آج کیا جواب دوں؟ تم جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرو۔ لوگ آئیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی جائے گی تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں نے جو بنی اسرائیل کے ایک شخص کو ایک گھونسا مارا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تھا، آج مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کے متعلق مجھ سے سوال نہ ہو جائے۔ تم جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر درخواست کرو۔ وہ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے آج اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ میں اگر لوگوں کے متعلق مجھ سے سوال کر لیا جائے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ ان کو رب بنا لینا، تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کی جائے گی، کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں، آپ سردار ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الرسول بنایا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، آپ ہماری سفارش فرما دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر ایسی حمد القا فرمائے گا کہ اولین و آخرین میں سے کسی نے ایسی اللہ تعالیٰ کی حمد نہ کی ہوگی۔ آپ سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اندر لگ جائیں گے۔ اس وقت جب آپ سجدے کے اندر ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل تعطا،
آپ سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چکر لگاؤں گا اور امت کے تمام افراد کے اندر لوگوں کی سفارش کروں گا، اور بہت سارے لوگوں کی آپ سفارش فرما دیں گے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں سجدے میں جھک جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ سوال کیجیے، درخواست کیجیے، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کو مناؤں گا، پھر اجازت دی جائے گی۔ پھر جو شرائط میں کمی کی جائے گی اس کمی کے اعتبار سے جو دوسرے گناہ گار ہوں گے ان کی بھی میں سفارش کروں گا اور جنت میں داخل کرواؤں گا۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح سے کہا جائے گا، آخر میں کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں رائی کے برابر دانہ ایمان کے برابر باقی ہے اس کی بھی آپ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت ہمیں عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری سفارش چاہتے ہو، اگر تم جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو، اگر تم جنت میں میری دوستی چاہتے ہو تو کثرت سجود کی وجہ سے میری دوستی ملے گی تم۔ کثرت سجود سے مراد نمازوں کی پابندی ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی۔ وضو اچھے اہتمام سے کرنے والے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی۔ درمیان میں جو عام دینوں کے اندر کوئی بندہ درود شریف کی پابندی کرتا ہے اس کو سفارش ملے گی۔ جمعہ کے دن جو شخص درود شریف پڑھے گا اس کو سفارش ملے گی۔ جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سفارش کا حق عطا فرما دے گا۔ تو یہ رمضان سے پہلے اپنے معاملات کی طرف ہمیں چاہیے کہ ہم توجہ دیں، اپنی اصلاح کریں۔ ہمارے جو بھی معاملات ہیں ان کے اندر سے کیا کیا چیزیں غلط ہیں، گناہوں کے اندر ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی تھیں، اس طرف توجہ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے اہتمام کی طرف توجہ دیں۔ تجارت کے اعتبار سے اگر ہم حرام کام کرتے، کچھ غلطیاں ہو جاتی، کچھ دھوکہ دے دیتے، کچھ لوگوں کے معاملات ہمارے اوپر باقی، ان کی طرف توجہ کر کے ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی مکمل اصلاح فرماوے۔ رمضان سے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کامل اصلاح فرماوے۔ رمضان کی مبارک ساعتیں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم لوگوں کو عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى قال نوح عليه الصلاة والسلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يغفر الله له أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وقال في موضع آخر اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إخوان المسلمين فعلينا أن نجتنب الكبائر والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونقرأ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. कर दो यार, कैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।